کہ ہم رمضان شریف کے لیے اپنے اوقات زیادہ سے زیادہ فارغ کریں، کیونکہ ایک حدیث ہے جس کو میں بعد میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے سال میں 12 مہینے بنائے ہیں، اور جب سے آسمان و زمین اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے اسی وقت سے سال کے 12 مہینے بھی اللہ پاک نے مقرر فرمائے ہیں۔ ان 12 مہینوں میں سے 11 مہینے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دنیا کمانے کھانے کے لیے مقرر فرمائے ہیں، اور 12واں مہینہ ماہ رمضان اپنی عبادت کے لیے مخصوص فرمایا ہے۔ تو یہ مہینہ ایسا اہم مہینہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مقرر کیا ہے، یعنی اپنی عبادت کرنے کے لیے، اپنی بندگی کرنے کے لیے، اپنی تابعداری کرنے کے لیے، نافرمانی سے پرہیز کرنے کے لیے، روزے رکھنے کے لیے، تراویح پڑھنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے، تسبیحات پڑھنے کے لیے، اور تمام کارہائے خیر انجام دینے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص فرمایا ہے۔ جب خاص فرمایا تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کے لیے پہلے سے تیاری کریں، اور تیاری یہی ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ ہم اس کو دنیا کے کاموں سے فارغ کر کے عبادت کے لیے مقرر کریں۔ ہر آدمی کی اپنی اپنی مصروفیات ہیں، ہر آدمی کی اپنی الگ الگ مشغولیات ہیں، وہ ان میں سے دیکھے کون کون سے اوقات وہ رمضان شریف کے لیے فارغ کر سکتا ہے اور خالی کر سکتا ہے۔ مثلا عام طور پر رمضان شریف کے متعلق بھی خریداری کی جاتی ہے اور عید کے لیے بھی خریداری کی جاتی ہے۔ یہ دونوں کام رمضان سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں۔ رمضان سے پہلے کر کے فارغ ہو جائیں گے تو پھر بازار بھی خریداری کے جانا نہیں پڑے گا، اور عید کی تیاری بھی جو ہمارے یہاں ایک ہم نے اپنی طرف سے مصیبت بنایا ہوا ہے، ایک مصیبت بنائی ہوئی ہے، اس مصیبت سے بھی بچ جائیں گے۔ اس میں بہت وقت ضائع ہوتا ہے، راتیں ضائع ہوتی ہیں، دن ضائع ہوتا ہے، گھنٹوں اس کے اندر برباد ہو جاتے ہیں، وہ کام پہلے بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے رمضان شروع ہونے سے پہلے یہ تمام ہر قسم کی خریداری جو ہو سکتی ہے پہلے کر لے۔ راشن بھی پہلے سے آ سکتا ہے، اور کچن کا بہت سارا سامان بھی پہلے سے آ سکتا ہے۔ اب تو ہر گھر میں ڈیفریجر بھی ہے، فریج بھی ہے، پہلے سے لا کر سب چیزیں رکھی جا سکتی ہیں، تو اس سے ہمارا بہت سارا وقت بچ جائے گا۔ رمضان شریف کا مہینہ ایسا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مسجد میں گزرے یا گھر کے اندر ہوں تو عبادت میں گزرے، اس لیے ہے یہ، بازار میں گھومنے کے لیے نہیں ہے، راتوں کو بازاروں میں گشت کرنے کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ جو کام رمضان شریف میں ہوتے ہیں وہی اگر پہلے ہو جائے تو کتنا سارا وقت بچ جائے گا۔ ایک تو یہ کام ہمیں کرنا چاہیے۔ دوسرا، کاروبار بھی رمضان شریف میں ہوتا ہے، بلکہ عام دنوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ ملازمتیں بھی رمضان میں جاری رہتی ہیں، اس میں بھی آدمی کا خاصا وقت لگتا ہے، تو ملازم بھی دیکھے کہ کتنے گھنٹے میں کم کر سکتا ہوں یا کروا سکتا ہوں، تاجر بھی دیکھے کہ میں اپنے کاروبار کے میں سے کتنے وقت نکال سکتا ہوں۔ تو جتنے اوقات وہ کم کر سکتا ہو رمضان شریف میں کر لے، جہاں مجبوری ہو کوئی حرج نہیں، جہاں کوئی مجبوری ہو کوئی حرج وقت لگائے، تو اس طرح سے بھی وقت نکل سکتا ہے۔ اس لیے نکالیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمیں نیک کاموں کو انجام دینے کے لیے وقت ملے۔